اگر دیکھا جائے جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو بہت سے اچھے انیشیٹوز لیے گئے جن میں سے کہ ایک CGP بھی تھا. اب CGP کیا ہے؟ اٹ از کلین گرین پاکستان کو صاف بنانا ہے, ہرا بھرا رکھنا ہے, یہ ہمارا ملک ہے اور اس کے اندر ہم سب کو پارٹ لینا ہے. اب اس میں ہوا یہ کہ مختلف جگہ پر مقامات پر پودے لگائے گئے. اچھا, CGP کے 5 ایجنڈاز ہیں جن میں کہ سیف ڈرنکنگ واٹر ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, ہائیجین پروموشن ہے, لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اور ٹری پلانٹیشن ہے. اب اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر گیلانی صاحب. ویری گڈ مارننگ ٹو یو. اور سر آپ ہی بتائیں کیا میں نے درست کہا ہے نا؟ اسی طرح ہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا یاد کیا. ایکچولی دیکھیں جی, جو پاکستان جو خطے جہاں پہ ہم موجود ہیں, ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمیں کلائمیٹ چینج کا, اور کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت سارے دیگر فیکٹرز بھی ہیں, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو بیلنس کے لیے وہ ٹری پلانٹیشن ہے. ہوا یہ ہے کہ ہمارے لاہور شہر کے ساتھ کے پچھلے 20 سالوں میں اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے. میں اگر اعداد و شمار کے مطابق بھی بات کروں تو 1997 میں مردم شماری میں 53 لاکھ اور 2017 کی مردم شماری میں 1 کروڑ 16 لاکھ, ڈبل سے زیادہ آبادی ہو گئی. اور جو آپ کا گرین کور ہے وہ تقریباً 60-70% کم ہو گیا, آدھے سے زیادہ کم ہو گیا. تو یہ ریورس ایفیکٹ ہو گیا, یعنی جو ہماری گرین کور ہم کھا گئے اور جو لوگ تھے جن کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت تھی وہ ڈبل ہو گئے. تو اس کو اب چیلنج کو ملنے کے لیے, اس کو نمٹنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ پلانٹیشن کی جائے. انفارچونیٹلی پہلے ماضی کی حکومتوں میں اس طرح سے وہ فوکس نہیں رہا, چیزیں تھیں لینڈسکیپ اور دکھاوا اور خوبصورتی اس اینگل میں تھا, لیکن جو ریئل سینس میں جو ضرورت تھی ایکو بیلنس کے لیے وہ کام نہیں ہوا. میں آپ کو بتاؤں کہ 25,000 پودے لگتے تھے صرف 1 سال میں, 5 سالوں میں 1,25,000 لگے. جب ہم آئے دیکھا کہ کیا ضرورت ہے, اور خان صاحب نے مجھے کہا کہ صرف ایک چیز پہ فوکس کرو اور وہ ہے پلانٹیشن. ہم نے پچھلے 2 سالوں میں شہر لاہور کے اندر 10,60,000 درخت لگائے ہیں. انڈیجنس ہیں سارے, کافی بڑی تعداد پھلدار ہے, اور اپنے کنٹرولڈ ایریاز میں لگائے ہیں جہاں پہ مالی فینس اور پانی کا انتظام موجود ہے. پھر بھی چیلنج بہت بڑا ہے, وہ 60-70 لاکھ کے قریب ہمیں چاہیے بیلنس کے لیے, ایک اسٹڈی کہتی ہے. اب یہ جو طرز طریقہ کار ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ میاواکی طرز طریقہ کار, جو جاپانی طرز طریقہ کار ہے, یہ بنیادی طور پہ ایک جاپان کے ماہر نباتات ہیں. انہوں نے یہ بتایا ہمیں کہ آپ اربن ایریاز کے لیے جہاں پہ آپ کی رہائش زیادہ ہے, جہاں پہ آپ کے گھر زیادہ ہیں, جگہیں کم ہو گئی ہیں, وہاں پہ آپ 1 کنال سے لے کے کوئی 10-20-50 کنال تک آپ ایریا لیں, اس کے اندر اس طریقے سے اپنے انڈیجنس پلانٹس آپ نے لگانے ہوتے ہیں. 1 کنال پہ تقریباً 1100 درخت لگتے ہیں. اب اس میں آپ نے 3 فٹ کی پہلے کھدائی کرتے ہیں. اب بہت سارے لوگ حیران ہیں کہ 1 کنال میں 1100 درخت کیسے لگ جاتے ہیں. جب ہم نارمل ٹری پلانٹ کرتے ہیں تو 15 سے 20 فٹ ہمیں کہتے ہیں کہ ڈسٹنس رکھیں, کیونکہ جو ٹری نارمل جب جائے گا تو اس نے پوری جو نیچرل سٹیٹ ہے سوائل کا اس میں سے اپنی خوراک لینی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ 3 فٹ کی کھدائی کرتے ہیں, کھدائی کر کے جو مٹی ہے وہ باہر نکالتے ہیں, پھر اس کے اندر جو پودے کی خوراک ہوتی ہے وہ ریڈی میڈ ہمیں آلریڈی تیار کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں. کیا ہے؟ کنال سلٹ ہے ہماری, اس کے بعد بگاس ہے, گنے کا پھوک جسے ہم کہتے ہیں, رائس ہسک ہوتا ہے, چاول کا چھلکا یا ہم اسے تو بھی بولتے ہیں, وہ ہم لگاتے ہیں. اس کے بعد پھر اور ہم فارم یارڈ مینیور ہوتا ہے جو گوبر ہوتا ہے نسبتاً گلا سڑا, جس میں نیچرل انگریڈینٹ جو خوراک بن جاتی ہے, یہ ساری چیزیں ہم مکس کر کے تو وہ 3 فٹ کے اندر بیڈ بن جاتا ہے. پھر اس کے اندر ہم 1100 ٹریز لیئرز میں, پہلی لیئرز میں بڑے ٹریز جو اوپر چلے جاتے ہیں, دوسری میں تھوڑے سے میڈیم سائز ان کا رہتا ہے, اور تیسری میں شربز لگاتے ہیں, کیونکہ انہیں سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے سن لائٹ ضرور ہو. سن لائٹ انہیں اٹریکٹ کرتی ہے, نیچے سے انہیں خوراک ملتی ہے, اور اس کے اوپر ملچنگ کر دی جاتی ہے, اس کے اوپر ہمارا جسے ہم پرالی بولتے ہیں وہ ڈال دی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر جو نمی ہے وہ رہے. جو پودے کو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں نیچرلی وہ ہم آلریڈی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ آپ نے سارا کام جو ہے یہ مارچ سے پہلے کرنا ہے؟ جی, یہ 51 جو ہے مارچ سے پہلے ہم انشاءاللہ مکمل کر دیں گے. اچھا, اور 51 میں آپ کتنے پودے لگانے جا رہے ہیں؟ یہ تقریباً 1,60,000 انڈیجنس ٹریز ہوں گے. ٹھیک ہے, 51 کے اندر اس پہ بہت زیادہ زور ہونا چاہیے جو انڈیجنس ہے. جی بالکل, مطلب میں کافی عرصہ WWF میں کام کرتا رہا ہوں, اور ہماری شکایت یہی ہوتی تھی کہ لاہور میں جو پودے لگائے جا رہے ہیں اس کا یہاں کے ماحول کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک, جس کی بنیاد کے اوپر ایک تو یہ ہوا کہ انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں, دوسرا یہ ہوا کہ پرندے غائب ہو گئے لاہور سے. بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ ہوتا ہی ہے, ایک تو اس میں وہ کاسٹ افیکٹونیس بہت زیادہ ہوتی ہے, پھر اس کی مینٹیننس بہت بڑی ہوتی ہے. پھر اصل میں ہم نے پہلی بورڈ میٹنگ میں یہ ڈیسیژن لیا کہ ہماری انڈیجنس پلانٹیشن ہوگی, اور ہمارا پرائم فوکس ہے کیونکہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے. وہ سب ہم لوگ شہری دیکھنے والے ہیں, ہم اپنی چوائس سے پہن سکتے ہیں, گاڑی گھر اپنی چوائس سے رکھ سکتے ہیں, لیکن اسی ایک ہوا میں ہم سب کو امیر غریب کو سانس لینا ہے. تو جب تک وہ کلین نہیں ہوگی تو ہماری افیکٹ
क्लीन नहीं होगा, हमारी ग्रोथ उस तरह से नहीं होगी, मेंटल आपकी फ्रेशनेस उस तरह से नहीं होगी। सो इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम इस काम की तरफ जाएं। तो हम इंडिजिनस की तरफ जा रहे हैं, अच्छा। फलदार की तरफ जा रहे हैं। और एक टैगलाइन मैं कहता हूँ कि जब से हमारी कोशिश है, कोशिश करेंगे कि शहर लाहौर को इसके चाहते हुए परिंदे वापस करें। जबरदस्त। अच्छा यासिर साहब, हमारे साथ इस्लामाबाद से हरमीत सिंह भी मौजूद है। हरमीत, कोई सवाल? जी बिल्कुल, चेयरमैन साहब से ये पूछना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है खान साहब की जानिब से जिस तरह दरख्त लगाने की, लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शहरों की अगर बात करें तो व्हीकल से जो पोल्यूशन हो रही है ये बड़ी ख़तरनाक है। खान साहब ने 2019 में कहा था कि हम यूरो 2 से यूरो 4 पे जाएंगे, 2020 गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। अभी अगर हम देखें तो पूरी दुनिया यूरो 5 यूरो 6 की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो अभी भी हम यूरो 2 पे 23 साल गुजर गए। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि हमें अब बदलना होगा? हमारी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कमियां हैं उनको क्यों एतराज़ात हैं? हिंदुस्तान भी यूरो 4 पे चला गया है। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो हैं पूरी दुनिया में उसको पजीराई भी मिल रही है, बल्कि कई ममालिक में तो ये हो रहा है कि वहां पे पेट्रोलियम मसनूआत से चलने वाली गाड़ियों पे टैक्स ज्यादा लगाया गया, इसलिए लोग जाके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? अरविंद जी ठीक है, असल में इसमें 5-6 फैक्टर्स बड़े अहम हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इको बैलेंस के लिए आपका ये है कि आपकी कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रही है। फिर इसके अंदर आपके जो ग्लेशियर्स का पिघलना भी शामिल है। फिर आपके इसके अंदर आपका जो है वो सैनिटेशन ठीक नहीं है। तो कार्बन एमिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसको बैलेंस करने के लिए, साफ़ करने के लिए ऑक्सीजन की, कार्बन जो है ना, ऑक्सीजन हम ऐसी चीज़ें पैदा करें जो ऑक्सीजन ज़्यादा दें, ऐसी चीज़ें लगाएं। कार्बन एमिशंस में आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, आपके भट्टे हैं, आपके जो है वो गाड़ियां हैं। बिल्कुल इसमें मेरा ख्याल है पहली दफ़ा किसी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, और आपको पता है कि ये फौरी तौर पे होने वाली चीज़ नहीं है। जो सबसे इजी वे था, जो टास्क था, जो फौरी तौर पे किया जा सकता था, वो प्लांटेशन थी। हमने उसके ऊपर तो एक्सेसिवली काम कर रहे हैं। हाँ। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसी 1 साल में 1 अरब लगाने का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा मैं खुद मोनीटर करूँगा। दूसरी चीज़ थी जो आप बात कर रहे हैं, यूरो 5 के ऊपर भी फवाद साहब इसके ऊपर भी अब काम कर रहे हैं, उन्होंने भी, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर माजी के मुकाबले में बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम हुआ है। अब बहुत सारे टर्मिनल्स बन भी गए हैं, और इनकी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो, मेरा ख्याल उन्होंने मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कोई 1 साल का टारगेट भी है कि यूरो 5 के ऊपर वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जब हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हम बहुत सारी चीज़ों में बढ़ सकते हैं। हमारे प्लेयर्स ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छा मेंटली आगे जाएंगे, ज़हनी ग्रोथ ज़्यादा होगी। इसमें हर डिपार्टमेंट से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना सिर्फ हुकूमती लेवल पर बल्कि खुद ब खुद पौधे लेकर लगा रहे हैं, क्योंकि उनको ये इकदाम पसंद आया है। एनवायरनमेंट को बेहतर करना ये लोग खुद भी चाहते हैं। अच्छा यासिर साहब, इसमें हमने ये भी देखा है कि मियावाकी, क्या कहते हैं इसको? मियावाकी, डॉक्टर कीरा मियावाकी उनके नाम से याद है। अच्छा, तो ये जो पौधे हैं अपनी मतलब बाकी पौधों से ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, और लिबर्टी में भी 1 साल पहले ये तजुर्बा हुआ। तो क्या कहेंगे, कितनी देर का टारगेट है इसका? अच्छा, इसमें ये होता है, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट रेज किया, कि इसमें ये होगा कि ये जो पौधे हम लगाएंगे इनकी ग्रोथ कन्वेंशनल के मुकाबले में 10 टाइम्स फास्टर है। अच्छा, 10 टाइम्स अगर इसके पूरे SOPs को फॉलो करें, और हम इसमें 51 जंगल जो लगा रहे हैं इसमें सारे SOPs को फॉलो कर रहे हैं। ग्रोथ जब 10 टाइम्स से ज़्यादा होगी तो इसकी ऑक्सीजन की जो एमिशन है वो 30% ज़्यादा होती है। अच्छा। तो इसीलिए हमने इसको अडॉप्ट किया कि ऑक्सीजन हमें ज़्यादा चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने बताया, अभी बात भी कर रहे थे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड 40% ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो चौथी चीज़ इसमें आ गई, बायोडाइवर्सिटी है वो 100 टाइम्स ज़्यादा इसमें क्रिएट होती है। उसकी एक बड़ी सिंपल सी रीज़न भी है, हर जानदार को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसकी जान को ख़तरा ना हो। तो जब ये 1 कनाल पे, 6 कनाल पे, 10 कनाल पे जंगल है, चारों तरफ से दरख्त हैं, तो इनर साइड बड़ा एक सेफ एनवायरनमेंट होता है उनके लिए, और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी 100% ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल जब कैलकुलेशन करते हैं सारे फैक्टर्स को, तो ये 22 टाइम्स ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। तो हमने इसीलिए इसको अडॉप्ट किया है, और 3 साल के बाद इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं है। आपने 2-3 साल इसकी केयर करनी है, जब इस साइड पे चले जाएंगे फिर इसकी कोई रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट अपनी खुद लेनी शुरू करते जी। फिर तो ये ज़रा थोड़ा सा और बता दें ताकि लोगों के लिए भी हो। आपकी ज़ाहिर ट्री प्लांटेशन कैंपेन भी साथ ही शुरू हो जाएगी, बाहर का मौसम है, बाहर में लगती है। आप कौन कौन से पौधे लगा रहे हैं, लोगों को कौन से लगाने चाहिए? अगर अपने घरों में करेंगे, लोगों ने बाहर में पौधे लगाने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी ये कोशिश है। पहले मैं अगर इन्होंने जो बात की इंपॉर्टेंट, अगर मैं उस पर अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि लोग इसमें करना चाह रहे हैं, और पार्टिसिपेशन लोगों की बड़ी ज़रूरी है। जो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्योंकि टॉप से शुरू किया, हमने जो 10 लाख पौधे लगाए इसमें गवर्नमेंट का फंड हमने नहीं लगाया। इस मियावाकी के लिए हमें उस
عثمان گزار صاحب نے فنڈز دیے, لیکن جو باقی درخت تھے ہمارے وہ سارے کے سارے ہمیں لوگوں نے, ہمیں لاہور چیمبر نے سپورٹ کیا, اور بہت سارے ادارے ہیں جن کے پاس ہم گئے. لوگ آپ کے والی بات ہے کہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن کون جائے, کون مٹی کھودے, کہاں سے پودا, سو انہوں نے ہمارے ساتھ اپروچ کیا, ہم نے مل کے یہ پودے لگائے ہیں. اب جو آپ بات کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی 100 سے زائد اقسام ہیں ہمارے جو بالکل نیچرل ہیں. جامن ہے جس کے اندر آپ کے اندر مولسری ہے, کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں جن کا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جن کا سائز اور فالج بہت بڑا ہو جاتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑیں نیچے سے کافی زیادہ پھیلتی ہیں. جگہ اگر آپ کے پاس تنگ جگہ ہے پھر آپ نے ایسے درخت لگانے ہیں جن کی جڑیں صرف نیچے کو جاتی ہیں. روڈ سائڈ ٹریز اور طرح کے ہوتے ہیں جو, سو اس میں مختلف قسم, بوٹل برش ہے اور اس طرح کی بے شمار, اس کی آپ کی جو ہے نیم ہے ہماری, وہ جو بڑے ٹریڈیشنلی ہے اس کی 3-4 ٹائپس ہیں. تو یہ سارے کے سارے ہم کوشش کریں کہ اپنے انڈیجنس لگائیں اور کوئی ایک چھوٹا پھلدار درخت چیئرمین صاحب اگر ہم دیکھیں تو زیادہ لاہور میں سوسائٹیاں بھی بن رہی ہیں, کافی سوسائٹیاں بن رہی ہیں, تو کیا ان کے لیے بھی, کیونکہ ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تھے تب انہوں نے مری میں جو سوسائٹیاں تھیں یا دیگر جو سوسائٹیاں تھیں ان کو ایک لائے عمل دیا تھا کہ بھئی آپ لوگوں نے اتنے اتنے پلانٹس جو ہے لگانے ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں کو اجازت ملے گی. تو کیا آپ لوگ بھی اسی طرح سوسائٹیوں کو کوئی لائے عمل دے رہے ہو کہ بھئی آپ جس طرح کٹنگ کر رہے ہو درختوں کی تو آپ لوگوں نے اتنے درخت لگانے ہوگے تب جا کے آپ لوگوں کو اجازت ہوگی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے انڈر آ جاتا ہے. جیسے لاہور میں ایل ڈی اے ہے اور ایل ڈی اے نے اس کے اوپر بھی کافی کام کیا ہے. انہوں نے گھروں کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ گھر 5 مرلے کے گھر میں 1 پودا اور 10 مرلے کے گھر میں 2 پودے ضروری ہیں. لیکن جو سوسائٹیز کی بات ہے اس کے اندر اب قانون موجود ہے اور اس کے اندر سختی سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی 7% کے قریب ہے جو آپ نے گرین ایریا چھوڑنا ہے. اس میں پی ایچ اے کیا کرتا ہے کہ ایل ڈی اے ہمیں جو بھی کوئی ان کے پاس, کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس اسکیم آتی ہے کہ کتنے ایریا میں گرین انہوں نے بنانے ہیں, گھر بنانے ہیں, وہ ہمارے پاس بھیجتے ہیں. پی ایچ اے ان کو فائنل کر کے ریکمنڈ کر کے دیتا ہے کہ ہاں انہوں نے اتنی جگہ چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی ہے. وہ 7% کی جو ان کی فائنل کرنے کا سرٹیفکیٹ ہے یا بتانے کا وہ این او سی پی ایچ اے دیتا ہے. اس کے بعد وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ہاؤسنگ جو اتھارٹی ہے, جو پرائیویٹ ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, وہ خود سے کرتے ہیں. یعنی اس میں مینٹین انہوں نے خود کرنا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک پرائیویٹ اتھارٹی ہے تو اس کے اندر گورنمنٹ کا ادارہ جا کے وہاں پہ ان کو فنڈ کرنا شروع کر دے. وہ کرنا انہوں نے ہوتا ہے تو ریگولیٹ اسے پی ایچ اے اور ایل ڈی اے کرتی ہے. اچھا یہ دیکھیں, اتنی زیادہ کوشش کے باوجود جیسے آپ بتا رہے ہیں, اب چاہے ماضی کی غلطیاں ہوں کچھ بھی ہوں, لاہور اس کو کہا جاتا ہے 2nd موسٹ پولوٹڈ سٹی آف دا ورلڈ, تو وہ اس کو کیسے ریورس کیا جائے؟ اب مطلب ایک تو پودے آپ لگا رہے ہیں لیکن اور طریقہ کار اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے؟ تو صاحب اس میں شہروں کے اندر ان یوزول ہے, میں نے اپنی زندگی میں فروری میں اتنی اسموگ نہیں دیکھی, بڑا اچھا موسم ہوتا تھا. اور ابھی بلکہ کل رات کو بھی ایسی تھی کہ آپ شاید ایزی فیل بھی نہیں, ایک تو نظر نہیں آ رہا تھا, نظر بھی نہیں آ رہا اور آپ کو سانس لیتے ہوئے تھوڑا سا جلن سی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. سب سے اہم تو یہی جیسے بتایا کہ پلانٹیشن ہے. دوسرا پھر یہ تھا کہ جو شہر کے اندر آپ کی جو امیشنز ہیں, جو فیکٹریز ہیں, وہ بٹے ہیں, وہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے. لیکن اوور آل بھی انوائرمنٹ ہے. اب ہوتا ہے کیا, دیکھیں جب آپ کے ارد گرد, شہروں کے ارد گرد جو جنگل تھے آپ نے بڑے جنگل جو تھے وہ ختم ہو گئے. اب یہ ہوگا کہ جب ایک ایریا میں بڑا جنگل لگتا ہے وہ انوائرمنٹ کو کیسے کلین کرتا ہے؟ اس کے اندر ٹھنڈک ہوگی, ٹمپریچر کم ہوگا, درخت قریب ہے کیونکہ ڈائریکٹ سن لائٹ زمین پہ نہیں آ رہی ہے, وہ درخت اس کو روک رہے ہیں اور بلکہ ان کو فائدہ ہوتا ہے, آکسیجن زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فیکٹری تیزی سے چلتی ہے لیکن نیچے سارے ایریا میں ٹھنڈک ہوگی. اگر جنگل سے باہر والا ایریا وہاں پہ ہیٹ زیادہ ہوگی, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہماری اسفالٹ کی روڈ ہوتی ہے تو ہیٹ زیادہ ہوتی ہے, تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ گرمی زیادہ ہوگی ہوا لائٹر ہو کے اوپر اٹھ جاتی ہے. جب وہ ہوا اوپر چلی جائے گی تو جنگل والی سائڈ ہے جہاں پہ نسبتاً درخت ہیں, وہاں پہ ہوا ٹھنڈک ہے, ٹمپریچر کم ہے, تو وہ جب ہوا اوپر جاتی ہے یہاں سے ہوا نکل کے اس کی اسپیس لینے کے لیے اس طرح سے جائے گی, تو یہ ایک سرکل بنتا ہے. یہ جو سرکل ہوتا ہے ہوا کا جو سرکل ہوتا ہے جس میں سے آپ کی فریش ایئر جاتی ہے طرف جا کے, تو اس کے لیے بڑا ضروری یہی تھا کہ آپ اس طرح کی پاکٹس ڈیولپ کر دیں جس کی وجہ سے بعض اوقات آندھیاں اور طوفان بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ بیلنس کے لیے تھا کیونکہ ادروائز تو وہ آپ کی پھر ہاٹ ایئر ہے اور سارے کا سارا آپ کا ہیومڈ سینیریو بن جائے گا. یہ جنگلوں کی وجہ سے یہ آپ کا جو ہوا چلتی ہے اور اگر ایک دفعہ آپ کی ایئر موو کر جائے تو ٹمپریچر میں سودنگ افیکٹ آ جاتا ہے اور وہ فریش ایئر آپ کی موو کرے. تو یہ جنگلوں کا, درختوں کا نہ ہونا اس کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں یہ ریزن ہے. اور دیگر 4-5 اور چیزیں ہیں, جیسے سب سے امپورٹنٹ ہے اور شہروں کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے پلاننگ نہیں ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے عام طور پہ شہروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی فیکٹری اس جگہ پہ لگائی جائے جہاں پہ آپ کا 80% سٹاف نیئرسٹ ہو. اگر آپ نے 20 کلومیٹر شہر میں آنا ہے اور ہر کسی نے موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ دھواں چھوڑتے ہوئے آنا ہے تو یہ بہت سارا ایک ایفیکٹ ہے. سو یہ ایک اربن ڈیزائن ہوتا ہے آپ کا. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی شہروں کے ڈیزائن میں کبھی اتنا کام نہیں ہوا. اور لاہور میں ہم نے ہوا یہ کہ سارے ارد گرد کے ایریا کو پتا تھا کہ سب سے اچھا اسکول لاہور میں ہے, ہاسپٹل لاہور میں ہے, روزگار لاہور میں ہے, تو اس کی طرف آئے. لیکن یہاں پہ پلان نہیں تھا. جب پلان نہیں تھا پھر آپ دیکھیں نا, آپ ٹریفک صرف ایز کر دیں
یہ ٹریفک اگر آپ ایز نہیں کریں گے تو آپ کے مشن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے ایجنڈاز میں ٹری پلانٹیشن شامل ہے، اور اس میں سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ عوام کی دلچسپی بھی شامل ہے، اور اگر سب مل کر اس نیک عمل میں حصہ لیں گے تو یقینی طور پر جو انوائرمنٹل پولوشن ہے اسے ریورس کیا جا سکتا ہے۔ ایئر انڈیکس پہ پاکستان اگر دوسرے نمبر پر لاہور اگر دوسرے نمبر پر موسٹ پولیوٹیڈ ہے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ ہمارے شو میں آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔